علیک وصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ میرے جتنے بھی دوست احباب ہیں سب کے علم کے اندر ہے کہ ہمارا یہ جو ہفتہ وار درس قرآن ہوتا ہے تو آیت نمبر سورہ بقرہ شریف کی 168 اس تک ہمارا درس مکمل ہو چکا تھا۔ جمعرات 21 ذی الحجہ شریف 1443 ہجری بمطابق 21 جولائی 2022 جمعرات کا دن ہے، اور آج کی ہماری جو نشست ہے انشاءاللہ تعالی اس میں بھی ہم حسب سابق ایک رکوع کا ہی مطالعہ کریں گے۔ یہاں پر مؤمنین کو یعنی یہود کا جو خطاب تھا 18 رکوع تک وہ مکمل ہو چکا تھا، اس سے آگے ایک رکوع مؤمنین کو جو خطاب ہے وہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا۔ اب آگے بھی مؤمنین کا ذکر ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ کھاؤ اس سے جو زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ، اور شیطان کے قدموں پر قدم نہ رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ یہاں پر خوراک کے بارے میں دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ خوراک جو آپ کھاتے ہیں وہ ظاہری طور کے اوپر بھی پاک ہونی چاہیے، یعنی کسی قسم کی کوئی بھی ناپاکی اس کے ساتھ جڑی ہوئی نہ ہو۔ اس کو اللہ تعالیٰ کا قرآن طیب کے ساتھ، یعنی حدیث پاک کے اندر بھی قرآن پاک کے اندر بھی اس کو طیب سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی ظاہری طور پر اس کے اندر کسی قسم کی ناپاکی نہ ہو، اور اس کے اندر باطنی طہارت بھی موجود ہونی چاہیے، یعنی اس کے اندر کوئی ایسا خبث باطنی خبث بھی موجود نہ ہو کہ وہ اس طرح کرے کہ پھر انسانی فطرت کو مسخ کر دے۔ یہ جو کچھ آپ کھاتے پیتے ہیں نا، تو جو چیز آپ کھاتے ہیں ان کی جو صفات ہے تو یہ آپ کی فطرت کے اندر، آپ کی باڈی کے اندر، جسم کے اندر وہ اشیاء منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو خبیث چیزیں ان کا کھانا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، اور جو پاکیزہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا کھانا حلال کیا ہے۔ تو طیب کا کیا مطلب ہے کہ ظاہری طور پر بھی وہ پاک ہو، اور حلال کا کیا معنی ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا باطنی خبث بھی موجود نہ ہو، باطنی طور کے اوپر بھی وہ شے کیا ہو، پاک صاف ستھری ہو۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو زمین سے حلال اور پاک چیزیں ہیں یہ میں نے تمہارے اوپر حلال کی ہیں، تمہیں میں نے عطا کی ہیں، تم ان میں سے کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کے اوپر قدم نہ رکھو۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ تو حکم دیتا ہے تمہیں فقط برائی اور بے حیائی کا، اور یہ کہ بہتان باندھو اللہ پر جو تم جانتے ہی نہیں۔ شیطان کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ برائی کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ وہ تمہیں بدکاری کا حکم دیتا ہے، وہ تمہیں بدمعاشی کا حکم دیتا ہے، دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، اور دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈال کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اوپر اکساتا ہے۔ اگر تم اسلام کے اصولوں کے اوپر چلو اور اللہ تعالیٰ کا قصد کرو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہیں معاشی بدعالی سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہیں نکال دیں گے، اور دنیا کے اوپر جو خطرات منڈلاتے ہیں اسلامی معیشت کے متعلق طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور معاشی معاملات زیر بحث آتے ہیں، اور معاشی ماہرین اکٹھے ہوتے ہیں۔ بس سادی سی بات ہے، اسلام صاف ستھرا پاکیزہ کھانے کو حکم دیتا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ یعنی کبھی اس طرح ہوتا ہے نا کہ شے پاک صاف ستھری ہوتی ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ جو ہوتا ہے وہ بھی پاک نہیں ہوتا، وہ بھی ستھرا نہیں ہوتا، تو وہ شے حلال ہونے کے باوجود بھی آپ کے اوپر حرام ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ایک پیپسی کا گلاس ہے، کہیں پر پڑا ہوا ہے، آپ پینا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے چائے کا ایک کپ ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے اس کے طیب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، حلال ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ نے جو ذریعہ اختیار کیا ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر آپ نے وہ چیز کھانے پینے کی استعمال کر لی ہے، یا اس طرح کہ آپ نے اس کو حرام طریقے سے حاصل کیے، یعنی رشوت کے طور کے اوپر وہ مال آپ نے حاصل کیے، سود کے طور کے اوپر آپ نے وہ مال حاصل کیے، جوئے کے طور کے اوپر جوا کھیل کر آپ نے وہ مال حاصل کیے، تو اگرچہ وہ چیزیں پاک صاف ستھری تھیں لیکن آپ نے اس طرح کی ہے کہ آپ کا حاصل کرنے کا ذریعہ ستھرا نہیں تھا، تو وہ چیز بھی آپ کے اوپر حرام ہے، وہ چیز بھی آپ کے اوپر حرام ہے۔ یعنی حرام نفسی ہی اور حرام لغیری، یعنی جو چیز حرام کھاتے ہیں نا وہ فی نفسی حرام ہوتی ہیں، ان کے اندر خبث ہوتا ہے تو وہ تو ہو گئی حرام فی نفسی، اور حرام لغیری یعنی وہ چیزیں بذات خود تو پاک تھیں لیکن ان کے حاصل کرنے کا ذریعہ پاک نہیں تھا، لہٰذا وہ کیا ہو گئی آپ کے اوپر حلال نہ رہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے پیروی کرو اس کی جو نازل فرمائے اللہ تعالیٰ نے،
تو کہتے ہیں ہم اس کی پیروی کریں گے جس راستے کے اوپر ہم نے باپ دادا کو پایا ہے، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ایک صفت بیان کرتا ہے، بری خصلت اللہ تعالیٰ ان کی ایک بیان کرتا ہے۔ وہ بری خصلت ان لوگوں کی کیا ہے کہ اپنے گمراہ باپ دادا کی یہ پیروی کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا سچا حکم آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ستھرا واضح حکم آ جاتا ہے، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا راستہ یعنی ہمارے آباء و اجداد کا راستہ نہیں ہے۔ تو ان کے جو گمراہ باپ دادا ہیں ان کی پیروی کے اندر یہ لگیں، اللہ تعالیٰ اس کی مذمت کرتا ہے۔ باقی جو باپ دادا ہدایت یافتہ ہوں، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، ان کو نہ کوئی عقل ہے نہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی کہ جو باپ دادا ہدایت یافتہ ہوں اور صاحب عقل لوگ ہیں تو ان کی پیروی محمود ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ واتبعت ملت آبائی، کہ میں اپنے آباء و اجداد کے دین کا پیروکار ہوں۔ تو تقلید گمراہی ہے۔ کون سی تقلید گمراہی ہے؟ کہ ان لوگوں کی تقلید گمراہی ہے کہ جو لوگ گمراہ ہیں، اور ان لوگوں کی تقلید محمود ہے کہ جو لوگ گمراہ نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، خود بھی ہدایت کے اوپر چلتے ہیں، لوگوں کو بھی ہدایت کے اوپر چلاتے ہیں، صاحب عقل ہیں، صاحب بصیرت ہیں، فقہ اور فہم حاصل کرتے ہیں، دین کے اندر دین کی فہم ان کو حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھتے ہیں، صاحب علم لوگ ہیں۔ تو ان کی جو تقلید ہوتی ہے یہ محمود ہوتی ہے، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں، رذیل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی عقل نہیں ہوتی، ان کے پاس دین نہیں ہوتا، گمراہ ہوتے ہیں، تو ان کی تقلید کیا ہے؟ مذموم ہوتی ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور مثال ان کی جنہوں نے کفر اختیار کی ایسی ہے جیسے کوئی چلا رہا ہو اپنے جانوروں کو، جیسے کوئی چلا رہا ہو اپنے جانوروں کو، جانوروں کو جنہوں نے کفر کیا ایسی ہے جیسے کوئی چلا رہا ہو اپنے جانوروں کے پیچھے جو نہیں سنتے سوائے خالی پکار اور آواز کے۔ جانوروں کو کیا پتہ ہوتا ہے؟ تو ان کی مثال بھی ان لوگوں کی ہے کہ کسی شخص نے وہ پکڑا ہوا ہے، سٹیک ہاتھ کے اندر پکڑی اور جس کو جس طرف موڑ کے چلا جائے، ان کو اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی، نہ اس کی آواز ہوتی ہے نہ اور کچھ، بس جس طرف ان کی وہ سوٹی وہ کیا کہتے ہیں سٹیک ہوتی ہے، بس اسی طرف یہ بھی مڑ پڑتے ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ لوگ بہرے ہیں، یہ لوگ گونگے ہیں، یہ لوگ اندھے ہیں، سو کچھ سمجھتے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں اور شکر ادا کیا کرو اللہ تعالیٰ کا اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یہ ٹھیک ہے مومنین کو حکم صاف ستھرا کھائیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا شکر ادا کریں، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ عبادت کی توفیق اسی شخص کو ملتی ہے کہ جس کے پیٹ کے اندر حلال ہو، جس کے پیٹ کے اندر، جس کے جسم کے اندر آرام داخل ہو جائے، اس کو عبادت اور شکر کی توفیق نہیں ملتی۔ آگے آرام چیزوں کا ذکر ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اس نے حرام کیا تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور، والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور کہ بلند کیا گیا ہو جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ اللہ اکبر۔ لیکن جو مجبور ہو جائے در حال ہے کہ وہ نہ سرکش ہو نہ حد سے بڑھنے والا ہو تو اس پر بقدر ضرورت کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس غفور الرحیم ہے۔ یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حرام کی ہے، کون کون سی؟ مردار، یعنی جس کو شرعی طریقے کے اوپر ذبح نہ کیا گیا ہو، جس کو شرعی طریقے کے اوپر ذبح نہ کیا گیا ہو، وہ کیا ہے؟ اس کو مردار کہتے ہیں۔ اور خون یعنی بے توجہ خون ہوتا ہے، جو چیز آپ ذبح کرتے ہیں، جانور آپ ذبح کرتے ہیں، اس کا خون، اور خنزیر کا گوشت، اور وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ذبح کرتے وقت جس جانور کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ دوسرے جو مسلک کے لوگ ہیں یعنی اہل حدیث وہابی دیوبندی، ان کے ساتھ ہمارا یہی اختلاف ہے کہ وما اہل بہ لغیر اللہ کا صحیح معنی کیا ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ کا معنی یہ، بلکہ یہاں پر میں آپ کو اس طرح کرتا ہوں کہ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی عبارت بھی نقل کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ولا خلاف بین المسلمین ان المراد بہ الذبیۃ اذا اہل بہ لغیر اللہ عند الذبح۔ اور حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مقدسہ نے، آپ نے بھی اس کی تفصیل بیان فرمائی مستقل، آپ کی اس کے اوپر ایک کتاب ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ جس وقت آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا آپ نام نہیں لیتے بلکہ کسی اور پیر فقیر کا نام لیتے ہیں. جس طرح دیکھیں نا وہ مشرکین کیا کرتے تھے, وہ جس وقت ذبح کرتے تھے تو کیا کہتے ہیں, بِاسْمِ اللات والعزیٰ, وہ اس طرح کرتے ہیں. تو اس طرح آج بھی کوئی کرے, یعنی ذبح کے وقت تکبیر کی بجائے کسی پیر فقیر کا نام لے, کچھ بھی کرے, کوئی اور نام لے لے, یعنی تکبیر نہ پڑھے, کچھ بھی اور کر دے, کسی فرد کا نام لے لے, کسی فقیر شخص کا نام لے لے, کسی نبی کا نام لے لے, تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ جانور جو ہے تو وہ حلال نہیں ہوتا. تو وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اے ذُبِحَ لِغَيْرِ اللَّهِ, ذبح کرتے وقت عند الذبح اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے. یعنی ذبح کرتے وقت کس کا نام لیا جائے, اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے بلکہ کسی فرد کا نام لیا جائے, چاہے وہ کوئی فرد کوئی بھی ہو, معزز بزرگ ہو یا کوئی عام آدمی ہو. باقی اس طرح کہ اس طرح کرنا کہ کسی کوئی بکرا ہے, اسی طریقے سے کوئی گائے ہیں, اس کو پیر فقیر کا نام لگا دینا, اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے بلکہ یہ جائز ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں یہ 11ویں والے کا بکرا ہے, یہ 12ویں والے کا ہے, یہ اس طرح, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ میں ذبح کروں گا, اس کا کھانا تو لوگ کھائیں گے لیکن اس کا ثواب 11ویں والے پیر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ملے, حضور کی ذات اقدس کو ملے, حضور کے صحابہ کو ملے, اسنین کریمین کو ملے, اسی طریقے سے اور باقی جس طریقے سے جس کو آپ ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ویسے یہ عقل سیاری لوگ ہیں, ورنہ دیکھیں عام زندگی کے اندر بھی ہم یہ کرتے ہیں, یہ تھانے دار صاحب کے لیے یہ مرغا ہے, یہ اس کے نام کے اوپر ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جب کبھی ہمارے گھر آئیں گے تو ہم ان کے لیے ذبح کریں گے, تو آپ ذبح کرتے وقت تو اللہ کا ہی نام لیتے ہیں, حلال ہو جاتے ہیں, تو اس تھانے دار کا نام ہوتا ہے, تو اس میں کیا برائی ہے. یہاں تک کہ میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ تفسیرات احمدیہ کے اندر ملا جیون صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس طرح وہ حام اور سام اور صاحبہ اور وسیلہ اور وہ جو جانور ہوتے تھے نا مشرکین کے, تو وہ کہتے ہیں اگر اس طرح کا نام رکھ دیا جائے, یعنی بتوں کے نام کے اوپر وہ اپنے جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ بڑے ہو جائیں یعنی جوان ہو جائیں تو اس کو ذبح کرنے کی باری آئے, اگرچہ وہ بتوں کے نام کے اوپر جوان ہوتے ہیں, بتوں کے نام کے اوپر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے, تو اگر ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا نام ذبح کر کے, اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ان کو ذبح کر دیا جائے, یعنی تکبیر کے وقت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا نام لیا جائے, تو ملا جیون صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے, ان کا کھانا درست ہے. تو یہاں پر خاص اس چیز کا آپ نے یاد رکھنا ہے, وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ, اس کا اعتبار کب ہوگا کہ جب ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے, باقی پیر فقیر کے نام کے اوپر کوئی جانور چھوڑ دیا جائے, رکھا جائے, اس کے اندر کسی قسم کی کوئی برائی بھی نہیں. اور یہ لوگ زیادتی کرتے ہیں, دیکھیں ان کا جو معاملہ تھا اور مسلمانوں کا جو معاملہ ہے, تو ان کے اندر کسی قسم کی ظاہری بات نہیں, کوئی مشابہت نہیں پائی جاتی. وہ تو ویسے ہی جانوروں کو تلف کر دیا کرتے تھے, ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا کرتے تھے, کچھ مقصود نہیں ہوتا تھا. جبکہ مسلمان جو ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام کے اوپر ذبح کرتے ہیں, اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے, اور فقیر مسکین جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کو کھانا دینا مقصد ہوتا ہے کہ ان تک یہ گوشت پہنچے, وہ کھانا کھائیں, اور فلاں کو یعنی جس کے نام کے اوپر وہ ذبح کرتے ہیں ان کو ثواب ملے. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم. یہ ان کی صفات ہیں کن کی, یہودیوں کی. بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور خرید لیتے ہیں اس کے بدلے حقیر سا معاوضہ, سو وہ نہیں کھا رہے اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے, اور بات تک نہ کرے گا اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن, اور نہ ان کے گناہ بخش کر انہیں پاک کیا جائے گا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ یہودیوں کی صفت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے جو صفات عطا کی, پہلے حضور کی آمد سے پہلے, میں نے پیچھے آپ کو بتا دیا تھا, حضور کی آمد سے پہلے وہ اس طرح کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے حضور کے نام کے اوپر فتح طلب کیا کرتے تھے, لیکن جب آ گئے تو تورات کے اندر جو صفات تھی ان کے اوپر ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے, اور دنیا کے چند سکے لے لیا کرتے تھے. دنیا کے چند سکوں کے بدلے انہوں نے کیا کیا, دنیا کے دینار اور درہم کے لیے انہوں نے کیا کیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات چھپائیں. اور موجودہ لوگ کے اندر بھی جو لوگ اس طرح کرتے ہیں تو وہ یہودیوں کے پیروکار ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار ذلک بان اللہ نزل الکتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. یہ وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے عوض اور عذاب کو نجات کے بدلے. تعجب ہے کس چیز نے انہیں اتنا صابر بنا دیا آگ کے عذاب کے اوپر. یہ سزا اس وجہ سے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے تو اتاری کتاب حق کے ساتھ, اور بے شک جو لوگ اختلاف ڈال رہے ہیں کتاب میں وہ دور دراز کے جھگڑوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, پچھلی آیت کی یہ تشریح ہو گئی, یعنی یہ لوگ اس طرح جری ہے, کس طرح یہ آگ کے اوپر صبر کر لیں گے, اتنے جری ان کی جرت کس طرح ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس چیز سے ہمیں حفاظت ہماری فرمائے. بس عالم دین کی یہی صفت ہونی چاہیے کہ جو بات ہو
حق جو بات اس کو کھول کے اوپر بیان کیا جائے، یہ نہیں کہ جہاں پر بات کرنے کی باری آئی وہاں پر بندہ چپ ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں ان کو کھول کھول کر بیان کیا جائے، یہ نہیں کہ چاند ہزار لے کر فتوے کا رخ ہی بندہ بدل دے۔ تو ایسے لوگ یہودیوں کے پیچھے چلنے والے اور یہودیوں کی روش کے اوپر چلنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا